اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان الہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المحل للحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدامه الفداء اجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقيا على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين ثم الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومتنا القرآن الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة وبلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و تکمیل والکمال و مریم الکبریٰ و سبیل باب قبول و شمع مجلسات رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ صلوات پڑھے بآواز بلند میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پر ورد علی ولی اللہ نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس لکھ دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا بسم اللہ ماشاءاللہ 19 رمضان کی صبح کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا یہ جملہ جچتا ہی علی کو تھا علی کی نظریں کوفے کی مسجد پہ نہیں تھی علی کی نظریں اپنے قاتل پہ نہیں تھی علی کی نظریں اپنے آخری دشمن کے چہرے پہ تھیں علی نے جملہ کہا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا علی سجدہ کر کے بھی کامیاب قاتل لایا تھا علی کو عبادت سے نکالنے قاتل کی خواہش تھی کہ علی عبادت سے نکل جائے قاتل کا منصوبہ تھا میں نے علی کا قتل میدان میں نہیں کرنا میں نے علی کا قتل مسجد کے دروازے پہ نہیں کرنا میں نے علی کا قتل نماز میں کرنا ہے میں نماز میں علی پہ ایسا وار کروں گا نماز ادھر ہو جائے گی علی ادھر ہو جائے گا قاتل نے سجدے میں علی پہ ایسا وار کیا علی کی زخمی پیشانی سے سجدہ کر کے کائنات کو بتایا علی نمازی کا نام نہیں علی نماز کا نام بسم اللہ علی نمازی کا نام نہیں علی نماز کا نام ہے کائنات کا کوئی بھی بڑا نمازی ہو یہ دو چیزیں اپنی نماز میں نہیں کر سکتا ایک اپنی مرضی سے حرکت اور ایک اپنی کی مرضی کی گفتگو نماز میں نہیں کر سکتا وہ اپنی مرضی کی گفتگو کرے گا نماز باطل ہو جائے گی وہ اپنی مرضی کی حرکت کرے گا نماز باطل ہو جائے گی اب مجھے نہیں پتا
की हसन चर सुनेगा, किसके शय परे विला अर्श से टकराएंगे। कायनात का पहला और आखिरी नमाजी है अली, जिसने हालत रकूम में अपनी अंगूठी दी लेकिन उसकी नमाज ना टूटी। अली ने सजदे में फौज तो बिरब्बिल काबा कहा लेकिन उसकी नमाज ना टूटी। अली ने कायनात को बता दिया अली बा अली आबिद का नाम नहीं, अली इबादत का नाम है। यार रकू में थे अली और फकीर आ गया और मौला ने पहली सदा में अंगूठी नहीं दी, उसने पहली सदा दी मस्जिद वालों को। कोई है जो अल्लाह की राह में दे, मेरे मौला का हाथ रकू से ना उठा। उसने दूसरी सदा दी, कोई है जो अल्लाह की राह में दे, मेरे बादशाह का हाथ रकू से ना उठा। उसने तीसरी सदा दी मस्जिद वालों को लेकिन रुख बदल गया, आसमान की तरफ मुंह करके कहता है या अल्लाह गवाह रहना तेरे घर से मैं खाली जा रहा हूँ। इतना कहना था मेरे बादशाह का हाथ रकू से उठ गया, अंगूठी फकीर के पास चली गई। सहाबा ने कहा या अली ये तीसरी सदा थी, आपने पहले सदा पे अंगूठी क्यों नहीं दी? फरमाया पहले तुमसे मांगा था अब उससे मांगा है। अली ने अंगूठी दे के बता दिया सवाल अल्लाह से करो जवाब अली देता है। यार अली ने अंगूठी दी ज़कात में, नमाज नहीं टूटी, आयत आ गई। अपने पसंद के मौलवी से पूछना, ज़कात अपनी मर्जी से नहीं दी जाती, ज़कात में निसाब है। सोने पे इतनी ज़कात, चांदी पे इतनी ज़कात, जैसे जैसे चीज़ बदलती है निसाब बदलता है। अली ने अंगूठी दी ज़कात में। आप पहले इस अंगूठी की मालियत देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि अली की हक़, अली की जायदाद कितनी थी। मैं कुरान के सामने गया, मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़ के कहा ए अली के खामोश ज़ाकिर, मुझे अली की हुकूमत का रुकबा देखना है, लेकिन पहले मुझे ये बता कि जो अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी वो ज़मुर्द की थी या याकूत की? कुरान ने फरमाया जाहिल लबन, वो ना ज़मुर्द की थी और ना ही याकूत की थी। मैंने कहा कुरान फिर उसकी कीमती होने की वजह क्या थी? कुरान ने फरमाया वो सलमान इब्ने दाऊद की अंगूठी थी। मैंने कहा कुरान मुझे सलमान इब्ने दाऊद के दौर में ले चल, वहाँ जाके पता चल जाएगा इस अंगूठी की मालियत कितनी थी। कुरान ने कहा इस अंगूठी की मालियत इतनी थी, सलमान अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, सलमान अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। मैंने कहा कुरान मुझे सलमान इब्ने दाऊद की हुकूमत का रुकबा देखना है। कुरान ने फरमाया सलमान इब्ने दाऊद की हुकूमत का रुकबा इतना था, ये परिंदों की बोलियां जानता था, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, जिन्नात इसके ताबे थे, फरिश्ते इसके ताबे थे, जहाँ तक खुदा की खुदाई थी वहाँ तक इसकी बादशाही थी। ये अंगूठी चली गई अली के हाथ में, अली ने दे दी ज़कात में। सलमान की पूरी हुकूमत, जिसकी जायदाद की ज़कात हो उसकी कुल जायदाद कितनी होगी? जो भी इनसे मांगता है वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को मांगता है। अगर बादशाही चाहते हो तो कभी इनसे इनकी कुर्बत मांग के देखो। इस 2021 में अब अपने बादशाह अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। लोग हमें मुशरिक अली पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन किबला उन्हें क्या पता हम उस अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं जिसने कूफे के मिंबर पर बैठ कर रेत पे चलती हुई चींटी को देख कर फरमाया था सलाम है उस अल्लाह को जिसने अली को ये कमाल दिया कि अली ये भी जानता है किसके दिमाग में अकीदा है तौहीद क्या है। इंसान जब मुसल्ले पे आता है तो नमाज की नियत ये करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बत लिल्लाह। नमाज के लिए इंसान की नियत ये होती है कि मुझे अल्लाह की कुर्बत नसीब हो, और जब नमाज खत्म होती है दुआ होती है कि मुझे जन्नत मिल जाए। इसका मतलब कुर्बत की ख्वाहिश रखने वाला जन्नत की भी ख्वाहिश रखता है। हुसैन ने नजरिए ही बदल दिए, हुसैन ने ख्वाहिश जन्नत खत्म कर दी मातमी के दिल से। शबे आशूर हुसैन ने चिराग बुझा कर कहा अगर जन्नत के लिए आए हो तो वापस चले जाओ, मैं जन्नत दे देता हूँ। चिराग जला भक्त ने हाथ जोड़ के कहा मौला वो कौन सी जन्नत है जो तेरे बगैर ले? कुर्बतन लिल्लाह, मैं अल्लाह के करीब नहीं, कुर्बतन लिल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूँ। फिर अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए कोई उसका तरफदार ढूंढना पड़ता है। मैं कुरान के सामने गया, मैंने कुरान के सामने जाकर कहा ए अली के खामोश ज़ाकिर, तू ही मुझे बता दे कि अल्लाह के करीब कौन गया था। कुरान ने फरमाया मेरे पास 4 ऐसे हैं जो अल्लाह के करीब गए थे। पहला है हज़रत मूसा, ये अल्लाह के करीब जाया करते थे। मैं मूसा के पीछे दौड़ा, मैंने कहा शायद ही मुझे अल्लाह के करीब ले जाएं, लेकिन जब मैंने देखा मूसा कोहे तूर पे खड़े थे, मैंने कहा कलीमुल्लाह आप तो अल्लाह के करीब आए थे, फिर आप यहाँ क्यों रुक गए? फरमाया उसने मुझे यहीं रोका है। मैंने कहा क्या आपसे भी कोई आगे गया? उसने कहा हाँ
بھی آگے چلا گیا، مریم کا بیٹا جو مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ میں جب عیسیٰ کے پیچھے دوڑا تو عیسیٰ بھی چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا بطول کے بیٹے آپ تو اللہ کے قریب آئے تھے، کہ آپ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا میں تو یہی کھڑا تھا، جبرائیل مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ میں جب جبرائیل کے پیچھے دوڑا میں نے کہا اے حسنین کی درزی تو کتنا قریب گیا؟ میں جب جبرائیل کے قریب گیا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا موسیٰ پیچھے رہ گیا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رہ گیا، جبرائیل تو سدرہ تک پہنچ گیا، پھر تو آگے کیوں نہیں گیا؟ فرمایا گستاخ نہ بن، میں تو یہی کھڑا تھا، وہ نالین پہن کر چلے گئے، اب مجھے معاف کرنا، فتووں کی دکان نہ کھولنا، شرک کی کمان میں کفر کے تیر نہ داغنا۔ میں جب مصطفیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی کعبہ حسین کی منزل پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا بطول کے بابا تیری نالین سے نکلتے ہوئے نور کے ذروں کے ٹکڑوں پہ میں قربان جاؤں، آپ یہاں کھڑے ہیں، پھر اللہ کی طرف کون گیا؟ فرمایا میں تو پردے کے اس طرف تھا، جب ہاتھ باہر آیا تو وہ علی کا بادشاہ حسین عزت دے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اس دنیا میں تقدیریں بنانے والا کارخانہ کوئی نہیں، تقدیریں اگر بنائی جاتی ہیں تو وہ یہی مظہر العجائب دہلیز ہے۔ جوش ملی آبادی نے کیا خوب فرمایا ہے، لیکن نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سن میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، اے مولا کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ اس دہلیز پہ زر آئے تو ابو ذر بن جاتا ہے، پست آئے تو بلند مچ جاتا ہے۔ اس دہلیز سے وابستہ رہنے والوں کی بھی کیا عظمت ہے۔ جناب بہلول موسیٰ کاظم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے مولا آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ آل محمد کے کچھ راز ایسے بھی ہیں جو ایک کے پاس رہے تو محفوظ رہتے ہیں، دوسرے کو پتہ چل جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں، مولا مجھے بھی کچھ راز بتائیے۔ مولا نے فرمایا تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو ہمارے راز سنے؟ جب بہلول نے کہا مولا بالکل ہے، مولا نے فرمایا تو پھر سن۔ ابھی موسیٰ کاظم 9ویں حدیث پہ تھے کہ بہلول گھبرا کر کھڑا ہوا اور بغداد سے باہر چلا گیا۔ بہت دنوں بعد بہلول دوبارہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا مسکرائے اور فرمایا بہلول کہاں چلے گئے تھے؟ بہلول نے کہا لا مولا میں بہت دن اکیلا رہا، صحراؤں میں بھٹکتا رہا۔ مولا جو حدیثیں آپ نے سنائی تھی مولا اجازت دیجئے میں وہ حدیثیں کسی اور کو سنا دوں ورنہ میں مر جاؤں گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ مولا نے کہا نہیں کسی کو نہیں سنا سکتے، لیکن تمہاری زندگی بچانا واجب ہے۔ مولا نے کہا بہلول دجلہ کے کنارے جا، پانی میں اپنا عکس دیکھ اور اس سے ہمارے فضائل سنا۔ بہلول بھاگتا ہوا دجلہ کے کنارے گیا، پانی میں اپنا عکس دیکھ کر حدیثیں سنانا شروع کر دی، قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ۔ ابھی بہلول چوتھی حدیث پہ تھا کہ پانی میں سے عکس زندہ ہو کر بیٹھ گیا، کہ پانی میں سے عکس زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب بہلول بیٹھا ہے اور سامنے بھی بہلول بیٹھا ہے۔ بہلول نے حیران ہو کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا حمزاد ہوں۔ جو لوگ حمزاد کے لیے چلے کاٹتے ہیں، ویرانوں میں دھکے کھاتے ہیں، تو انہیں میرا مشورہ ہے یہ جنتر منتر سے نہیں ملتا، فضائل علی سے ملتا۔ بہلول بھاگتا ہوا مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ساتھ ساتھ حمزاد بھی۔ مولا مسکرائے اور فرمایا بہلول یہ ساتھ کسے لے آیا ہے؟ بہلول نے کہا مولا یہ آپ کی حدیثوں کی برکتوں سے میرا حمزاد ہے۔ مولا نے فرمایا بہلول ہم نے تم سے عکس کو زندہ کروا کر اپنے مومنین کو یہ پیغام دیا، اب جاؤ ہمارے مومنین کی اجتماع کرو اور انہیں بتاؤ کہ اگر تم میں سے کوئی اتنا بیمار ہو جائے، اتنا علیل ہو جائے کہ کوئی علاج ممکن نہ ہو، تب وہ لگن میں پانی بھرے، اس میں اپنا عکس دیکھے اور میرے بابا علی کے اسے جتنے فضائل آتے ہیں سارے اپنے عکس کو سنا دے، پھر اسی پانی سے غسل کر لے، پھر میں جانوں شفا جانے۔ بادشاہ حسین عزت دے، بادشاہ حسین عزت دے، صلوات پڑھے بآواز بلند۔ دنیا والوں آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس دہلیز کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور عرفان کبھی ملا سے نہیں ملتا، عرفان جب بھی ملتا ہے کسی فقیر کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ شاہ شمس مسجد میں داخل ہوئے، سامنے مولانا روم تالاب کے کنارے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ساتھ ان کی زندگی بھر کی لکھی ہوئی کتابیں۔ شاہ شمس قریب گئے اور فرمایا ایچیاس یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا ایچ نمی تانم یہ وہ ہے جو تو نہیں
اٹھا کر تالاب میں پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مولانا روم گھبرا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ میری زندگی بھر کی لکھی ہوئی کتابیں تالاب میں پھینک دی۔ اب میں پوچھوں علی سے کہ ایسے ہوتے ہیں تیرے نوکر؟ اتنا کہنا تھا، شاہ شمس نے فرمایا نوکروں کا گلہ مالکوں سے نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر شاہ شمس نے تالاب میں ہاتھ ڈال کر کتابیں نکالنا شروع کر دی۔ شاہ شمس کتابیں نکالتے تھے، بچائے پانی کے مٹی نکلتی تھی، بچائے پانی کے دھول نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر مولانا روم نے حیران ہو کر فرمایا ایچیس یہ کیا ہے؟ شاہ شمس نے فرمایا ایچے نمی تانم، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اسی شاہ شمس نے مولا کی مداح میں وہ جملے کہے جو قیامت تک مقصرین کی موت ہے۔ توجہ، شاہ شمس نے فرمایا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و ہم ہود علی بود، ہم آدم و ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود، ہم موسیٰ و ہم عیسیٰ و ہم ہود علی بود۔ کلیات شمس کتاب کا نام ہے، 502 شعر ہے شاہ شمس کے۔ شاہ شمس کہہ رہا ہے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا۔ یا علی۔ پھر شاہ شمس سے پوچھا گیا کہ علی کب سے ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا، یثرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھا، نوح تھے نہ ابھی ان کا سفینہ تھا علی تھا، عابد نہ عبادت کا کرینہ تھا علی تھا، اور مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا۔ بندوں کے کلیجے پھٹنے کو آ گئے، کمزار آدمی سے کہاں برداشت ہوتے ہیں علی کے فضائل۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کوئی طے تو کرے کہ علی کب سے ہے؟ زمین نہیں تھی علی تھا، قرآن نہیں تھا علی تھا۔ اس نے کہا کوئی حد تو بتاؤ، آسمان نہیں تھا علی تھا، نبی نہیں تھے علی تھا، ولی نہیں تھے علی تھا۔ میرے بادشاہ کی آنکھیں سرخ ہونے کو آ گئی۔ شاہ شمس نے فرمایا میں تجھے طے کر کے بتاؤں کہ علی کب سے تھا؟ نہ لوح قلم تھے نہ معلا تھا علی تھا، ملکوت محل تھے نہ محلہ تھا علی تھا، واحد اسی واحد کا تجلی تھا علی تھا، اس وقت علی تھا کہ جب اللہ تھا علی تھا۔ یا صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چارہ سنا بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے، تب تک شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ مصائب شروع کرنے سے پہلے میں ایک دعا کروں گا، آمین ضرور کہنا۔ یا رب العالمین تجھے مائے سیام کی عزت کا واسطہ، عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے، کسی بیٹی کا 100 سال کا بھی باپ ہو، عید والے دن مر جائے تو وہ بیٹی ساری زندگی عید نہیں مناتی، کہتی ہے میں عید کیسے مناؤں، اس عید پر میرا بابا مر گیا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ زینب عید کیسے مناتی؟ زینب کو عید والے دن باپ کا 10واں آ گیا، دروازے پہ کھڑی ہو کے رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے کوفے میں مجھے پرسہ دینے کوئی نہیں آیا، بابا میں انتظار کرتی رہی کوفے کی عورتیں آئیں میں ان کے سامنے تیرے درد پڑھوں۔ ماتمی بیٹھے ہو، کبھی بھی اپنی بہنوں سے ناراض نہ ہونا، بہنوں کو باپ کے گھر سے بڑی آس ہوتی ہے، بہنوں کو عید بھی بھائی دے کے جاتے ہیں، کفن بھی بھائی دے کے جاتے ہیں۔ ہائے قسمت دیکھو زینب کی، عید والے دنوں میں زینب یتیم ہو گئی، اور جب زینب کو کفن کی ضرورت تھی شام کی پہاڑی پر سجاد نے رو کر کہا ماں مجھے معاف کرنا، اگر میرے پاس کفن ہوتا تو میں سکینہ کرتے میں نہ دفناتا۔ زینب کی لاش سے آواز آئی سجاد نہ کفن ڈھونڈ میں بے کفن کی بہن۔ اس رمضان زینب کو بابے کے بعد پہلی عید تھی، مولا حسن بابے کا امامہ سر پر رکھ کر زینب کے پاس آئے اور رو کر کہا زینب میں تجھے عید دینے آیا ہوں، اس رمضان بابے کے بعد تیری پہلی عید ہے۔ زینب نے رو کر کہا حسن میں نے اپنے بابے سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا۔ مولا حسن نے رو کر کہا زینب میری بڑی حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگ۔ زینب نے رو کر کہا جو میں آپ سے مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ مولا حسن نے مولا حسین کے سر پر ہاتھ رکھا اور رو رو کر کہا میں حسین ضامن دیتا ہوں جو
आप मांगोगी मैं दूंगा। ज़ैनब ने रो के कहा मेरी मिन्नत है एक दफ़ा गाजी से कह के मेरे बाबा के कपड़े पहनकर मुझे चल के दिखा। मैं गाजी को चलते देखूंगी, मुझे मेरे बाबा की याद आएगी। वो मुझे तन्हा छोड़ गया। और जब आलिया का महमल कूफे पहुंचा, अली आलिया के महमल के करीब आए, कांपते हुए हाथों से महमल का पर्दा उठाया। अली ने फरमाया ज़ैनब, बीबी करीब आई। अली ने फरमाया ज़ैनब ये देख, ये कूफे का दरवाज़ा है, ये दारुल अमारा है, ये कूफे की मस्जिद है, ये कूफे की गलियां हैं। बीबी ने तड़प कर फरमाया अली मैं आपकी पर्देदार बेटी हूँ, बाबा मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? अली ने रो कर कहा ज़ैनब शरीफों को उजड़ते देर नहीं लगती। बस आ गई कदर की रातें। आखिरी रोज़ा इफ्तार किया उस बेटी के घर जिससे बड़ा प्यार था। रोज़ा इफ्तार करने के बाद मौला के दरवाज़े पे शोर आया। मौला मौला अब्बास उठे जाने के लिए। अली ने फरमाया अब्बास रुक, मैं जाता हूँ। मौला दरवाजे के करीब गए। 4 घोड़े सवार शख्स दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, चेहरों पे निकाब। मौला ने फरमाया कौन? चेहरों के चेहरों घोड़े से ज़मीन पर आए। आवाज़ आई मौला सलाम। मौला ने फरमाया आधी रात मेरे दरवाजे पे क्या करने आए हो? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा मौला मिन्नत करने आए हैं। मौला कूफे के हालात बेहतर नहीं हैं। मौला जब से ये 40 हिजरी का रमज़ान शुरू हुआ है, मौला आपके खुतबों का रंग तब्दील हो गया है। मौला आपने पिछला खुतबा देते हुए फरमाया था, वो पूछा था आज कितनी रमज़ान है? मौला हम में से एक ने कहा था 17 रमज़ान है। मौला आपने कहा था बस दिन थोड़े रह गए हैं। मौला हमें बहुत डर लगना शुरू हो गया है। मौला आपसे एक साहबी ने सवाल किया था कि इस रमज़ान आपने अपनी दाढ़ी को खिसाब क्यों नहीं करवाया? आपने कहा था बहुत जल्द ये लहू से सुर्ख होने वाली है। मौला हमें बहुत डर लगना शुरू हो गया है। मौला हमने एक साथ बैठकर कसम खाई है कि आज के बाद तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो बोलते रहे, अली चुप सुनता रहा। वो बोलते रहे, अली चुप सुनता रहा। अली ने रो कर कहा आज मेरे दरवाजे पे पहरा क्यों देना चाहते हो? उन्होंने कहा मौला हम नहीं चाहते कि तेरी बेटियां परदेश में यतीम हो जाए। या अली वो तेरी शाही देखने आई है। अली ने हुक्म, अली कहते हैं अली ने फरमाया मैं हुक्म देता हूँ यहाँ से चले जाओ। वो अपने अपने घरों को चले गए। हुज़ैफा कहता है मैं वो मंजर सारी जिंदगी नहीं भूल सकता था। मैंने मुड़ के मौला की तरफ देखा। मौला दरवाजे में खड़े होकर कह रहे थे हुज़ैफा मुझे अल्लाह के हवाले कर दे, हुज़ैफा मुझे अल्लाह के हवाले कर दे। हुज़ैफा कहता है मैं घर आया, मैंने अपना इमामा उतार कर जमीन पर फेंका, मैंने अपनी तलवार निकाल कर दीवार पर मारी, फिर मैं बच्चों की तरह जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर रोने लगा। मेरी बीवी आई, उसने मुझे कहा हुज़ैफा तसल्ली कर, वो फातिह खैबर है, किसकी जुर्रत है हमारे मौला की तरफ आंख उठाकर भी देखे। हुज़ैफा कहता है मैं वहीं रोता रोता सो गया। फिर